إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا. لا تعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مخاطب کرنا اور پھر ان کو ایک کام سے ایک عمل سے آگاہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا کہ میرے بندوں اس عمل کا مقصد کیا ہے اور اس عمل کے کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، اس دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملے گا. میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، قرآن والوں کو، کلام اللہ والوں کو مخاطب کیا تو فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزوں کو فرض کیا گیا تھا، رمضان کو فرض کیا گیا تھا،
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے رب کا ہم پہ احسان ہے، ہمارے رب کا ہمارے پر فضل ہے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور آج چوتھا روزہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگیوں میں رمضان آتے گئے اور گزرتے گئے۔ ہم رمضان کے مہینے کے اندر سحری اور افطاری کرتے چلے گئے اور رمضان کے مہینے بیتتے چلے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی بیتتی گئی، وقت بھی گزرتا گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آنا اور ایمان والوں کو مخاطب کرنا اور اللہ تعالیٰ کا اس مہینے کو فرض کرنا اور ہمارے رمضان کے روزوں کا رکھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر اس مہینے کو فرض کیوں کیا ہے؟ ہم سحری اور افطاری کیوں کرتے ہیں؟ ہم رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے پر رمضان کے مہینوں کو فرض کر دیا گیا ہے، رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ رمضان کے مہینے کا آنا، سحری اور افطاری کا کرنا اور رب کے اس حکم کو ماننا، یہ تمہارے اوپر ہی نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جو تم سے پہلے لوگ تھے، جو تم سے پہلی امتیں تھی، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان کے مہینے کو، یہ روزوں کو ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا۔ یعنی کہ یہ رمضان کے روزے صرف امت محمدیہ پہ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے کو ان پہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بڑی بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کو رکھ لینا اور سحری اور افطاری کا کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بڑی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کو رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اس مہینے کو فرض کیا ہے، اس مہینے کو نافذ کیا ہے اور اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے، یہ سحری اور افطاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو اور رب کی بات کو ماننا شروع کر دو۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھائی، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے مسلمانوں، اس مہینے کو رب العالمین نے تمہارے پر فرض کیا ہے، نافذ کیا ہے، تاکہ تم میرے بندے بن جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تم جو ہے متقی بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلے ہم یہ بات کہہ دیتے تھے کہ شیطان بڑا بدبخت ہے، شیطان بہت ہی خبیث ہے، یہ ہماری عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ ہماری نماز میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ ہمارے قرآن کی تلاوت کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ ذکر و اذکار کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا اور رب العالمین نے وہی کر کے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی اور بتایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مہینہ آئے گا، یہ رحمتوں والا، یہ برکتوں والا مہینہ آئے گا، پھر کسی مسلمان کا یہ بہانہ نہیں رہے گا، یہ کسی مسلمان کا عذر نہیں رہے گا کہ شیطان ہماری عبادت میں، ہمارے ذکر
پڑھنا ہے، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے، ہم اس لیے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے، ہم اس لیے رب کو یاد نہیں کر سکے، ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان سکے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمارے اس عذر کو بھی دور کر دیا کہ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ شیطان نے ہمیں کوئی عمل نہیں کر، بلکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رحمت اور برکتوں والا مہینہ آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے، پھر یہاں تک ہی نہیں، پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے شیاطین کو، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ میرا بندہ میری بندی کر لے، میرا بندہ میری بات کو مان لے، میرا بندہ اس حکم کو مان لے اور اس پہ چل پڑے، تاکہ اس کو صحیح معنوں میں ادا کر سکے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کریں نا، 4 دن بیت گئے ہیں، آج چوتھا روزہ ہے، پہلا رمضان مبارک ہے، پہلا جمعہ ہے، ذرا غور کریں نا، 4 دن سے ہم جو ہے سحری افطاری کر رہے ہیں، 4 دن سے ہم رب کی بات کو مان رہے ہیں، اور آج ہم ماشاءاللہ بھائی ساتھی ماشاءاللہ جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جمعہ مبارک کرے اور ان کی عبادت کو قبول کرے، اور ان کے لیے ان کی اس عبادت کو، اس صیام و قیام کو ذریعہ نجات بنا دے، جنت میں جانے کا باعث بنا دے، جہنم سے بچنے کا باعث بنا۔ اب میرے محترم بھائیو، آپ عظیم لوگ ہو، آپ کی شان بڑی ہے، آپ کا مقام بڑا ہے، کیونکہ اس بندے کے کیا کہنے ہیں، اس بندے کا کیا مقام اور شان ہو سکتی ہے کہ جو رب کی بات کو مانتا ہے، رب کے حکم پہ چلتا ہے، کیونکہ جو دنیا میں رب سے ڈر جاتا ہے، رب کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، لعلکم تتقون، وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ ڈر اختیار کرتا ہے اور اپنے دل میں تقوی، ایمان، اسلام بٹھا لیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اہتمام کیا کہ میرے بندے صحیح معنوں میں میری بندگی کر سکے، میری عبادت کر سکے، میرے حکم کو مان لے، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، جکڑ دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے رمضان کے مہینے کو پایا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے رمضان کے مہینے کو پایا، ایمان و احتساب، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور میرے محترم بھائیو، کتنا پیارا بیان ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں
وہ اپنے ماننے والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور سمجھاتے کیا ہیں، بتلاتے کیا ہیں کہ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھے ماننے والا جب میری اس بات کو مانے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ جو مان لے گا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے، جس شخص نے رمضان کے مہینے کو پایا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے، اس رمضان کے مہینے میں جہاں اپنا جائزہ لینے کی وجہ سے، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ جو رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے، اس مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، تو میں نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو ایمان کی حالت میں اسلام کی نیت کے ساتھ اور احتساب کی نیت کے ساتھ اس مہینے کو پا لیتا ہے، اس کے روزے رکھ لیتا ہے اور رب کے حکم کو مان لیتا ہے، نبی مصطفیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھ لیتا ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، پھر نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا ایسے بندے کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کو سمجھا اور اس کے مقاصد کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے بندے کے زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو اس میں ڈاؤٹ کرتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے، اس پہ غور نہیں کرتا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث موجود ہے، جس طرح میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے، خطبے کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، یہ کام کیا، صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے تو ایسا نہیں کیا، لیکن آج ایسا کیوں کیا؟ آج سے پہلے تو ایسا نہیں کیا اور آج ایسا کیوں کیا؟ جب خطبہ مکمل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، تو صحابہ کرام پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی آپ پہلے بھی جمعہ کے خطبہ کے لیے آتے ہیں اور منبر پہ بیٹھتے ہیں، لیکن جس طرح آج آپ نے کیا ہے اس سے پہلے ایسے نہیں کیا۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں کیا؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی، اس بات کی وضاحت کی۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور رب کا پیغام لے کر آئے۔ کیا فرشتے اپنی مرضی کرتے ہیں؟
نہیں کرتے. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے اور دنیا کے سب سے عظیم انسان کے بعد، اور آگے مخاطب کیا ہوتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، والدین میں کو پایا، ماں باپ کو پایا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اور ان کی خدمت کر کے ان کی دیکھ بھال کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، ایسا بندہ لعنتی ہے. تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کہا جس بندے نے یعنی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، آپ کا نام سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں کہ جس بندے نے آپ کا نام سنا اور نام سننے کے بعد آپ پر درود نہیں بھیجا، وہ ایسا بندہ بھی لعنتی ہے، وہ لعنتوں کا مستحق ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اور جبرائیل کی. فرمایا میں نے کہا آمین. اب جو بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی کر رہا ہوں. جو اس حدیث میں بات ہے نا وہ ہمارے لیے ہے جو ابھی میں کرنے لگا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا، جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا یا اس کی زندگی میں اور اس نے رمضان کی تقاضوں کو پورا کر کے رمضان کے مقاصد کو پورا کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، جہنم سے آزادی نہیں پائی، کیا کیا؟ جنت کو حاصل نہیں کیا اور جہنم سے آزادی نہیں پائی، تو فرمایا ایسے بندے پر بھی اللہ، اس کے رسول اور جبرائیل کی لعنت ہے. تو میں نے کہا آمین. میں نے کہا آمین. میرے محترم بھائی ذرا غور کریں نا، میرے سمیت ہم سب بھائی غور کریں ذرا، کس کی زندگی میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ کس کی زندگی میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہم تقدم من، کہ جو اس کے معنی اور مقصد کو سمجھ لیتا ہے، ایمان اور اسلام کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے، غفر اللہم تقدم من ذنبی، میں ایسے بندے کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور جو اس کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا، رمضان کے مہینے کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہے کیا ہے؟ بھول گئے؟ وہ انسان ہے لعنتی ہے. میرے محترم بھائیوں، اب ذرا ہم غور کریں، کیا واقعہ تھا نہیں ہم رمضان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے رمضان کے مقصد کو پورا کیا ہے؟ یا اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے رمضان کو فرض کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ جو میرے بھائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت ہی عظیم انسان ہے، اور جو میری طرف سستی کر دیتے ہیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اب میرے محترم بھائیوں، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان و احتساباً. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مدد کی، جو ہمارا ساتھ دیا، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہاری عبادت میں رکاوٹ بن سکتا تھا نا، جو تمہیں عبادت سے روک سکتا تھا، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اس کو میں نے جکڑ دیا، اس کو میں نے جکڑ دیا، اس کو میں نے باندھ دیا. اب تو سب کو میری بندگی کرنی چاہیے، اب تو سب کو میری عبادت کرنی چاہیے، اب تو سب کو میری بات ماننی چاہیے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہم صبح کو پیٹ بھر کے سحری کرتے ہیں، پیٹ بھر کے سحری کرتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کے افطاری کرتے ہیں. شام کو پیٹ بھر کے ہم افطاری کرتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہمارا روزہ ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ سحری اور افطاری کا کرنا، اچھے اچھے اور طرح طرح کے کھانے کھانا، اس کا نام روزہ ہے. اور میرے محترم بھائیوں، واللہ اس کا نام روزہ نہیں ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن کے گھر میں اچھا کھانا نہیں ہے، اچھی سحری نہیں ہے، اچھی افطاری نہیں ہے، اس کا تو پھر روزہ ہی نہیں ہے. یہ جو بیچارے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، جو بیچارے پانی کے گھونٹ کے ساتھ یا چند کھجوروں کے ساتھ سحری کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، ان کا تو روزہ ہی نہیں ہوا. اگر اچھی سحری کر لینا، اچھی افطاری کر لینا اور اسی کو نام دے دینا کہ یہ روزہ ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے، اس کا نام روزہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کا مقصد بتایا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ روزہ کس کا نام ہے، روزہ کس کو. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ جو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں تھا کرتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں تھا مانتا، وہ رب کے حکم کو مانے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. جو نماز چور تھا وہ نماز کو صحیح کرے، جو قرآن کی تلاوت نہیں تھا کرتا وہ قرآن کی تلاوت کرے، جو جھوٹ بولتا تھا وہ جھوٹ چھوڑے، جو چغلی کرتا تھا وہ چغلی چھوڑے، جو غیبت کرتا تھا وہ غیبت چھوڑے، جو ماپ تول کے اندر کمی کرتا تھا اس کو چھوڑے، جو ملاوٹ کرتا تھا، ملاوٹ کر کر کے دودھ بیچتا تھا یا اپنے اشیاء بیچتا تھا، اس سے بچے، اس سے پرہیز کرے. اس کا نام روزہ ہے. اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے رمضان کے مہینے کو پایا، یعنی کہ اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اس کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتا رہا کہ ایسے کام، ایسے اعمال کہ جو رمضان سے پہلے مجھ میں تھے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے اور مجھے پسند تھے، کیا میں نے ان کو ترک کیا ہے، ان سے اعراض کیا ہے، ان سے منہ موڑا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، کتنی عجیب بات ہے نا، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم حلال چھوڑتے ہیں، حرام نہیں چھوڑتے. ہم
حلال چھوڑتے ہیں حرام نہیں چھوڑتے. حالانکہ حلال نہیں چھوڑنا چاہیے، حرام چھوڑنا چاہیے، لیکن ہم حلال چھوڑتے ہیں حرام نہیں چھوڑتے. جو فریج کے اندر یا الماری میں یا کچن میں جو اشیاء چیزیں پڑی ہیں یا کسی کمرے کی نکر پہ کونے پہ پڑی ہیں اور وہ حلال ہے، کیا کوئی کھاتا ہے؟ کوئی کھاتا ہے؟ ہم غسل خانے میں پانی والی جگہ پہ جاتے ہیں، میٹھا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، صحیح پانی ہے، صاف پانی ہے، کوئی نہیں پیتا. کیوں؟ کہ روزہ ہے. کھانا نہیں کھاتا، پھل نہیں کھاتا، گھر سے کوئی چیز پکڑ کے نہیں کھاتا، حلال نہیں کھاتا، حرام کھاتا. جہاں پہ حلال پڑا ہے حلال کو ترک کرتا ہے، حرام کو پکڑتا ہے. چگلی حلال ہے نا؟ چگلی حلال ہے نا؟ ہم سارے کھاتے ہیں. حلال ہے نا؟ سارے کرتے ہیں. بہتان درازی کرنا، بہتان لگانا حلال ہے نا؟ کسی کے بارے میں برا سوچنا حلال ہے نا؟ معاف طور میں کمی کرنا، مزے کرنا حلال ہے نا؟ ہم سارے کر رہے ہیں. پھر روزہ کس کا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا میرے بندے میری بندی بتا تو روزہ رکھ کے سارا دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ یا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ سارے محلے کا حساب کرتے تھے. ہماری مائیں اور بہن جب بیٹھتی ہیں سارے گلی محلے کا حساب کرتی ہیں، کس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا لے کے آیا، کیا نہیں لے کر آیا، کیا کھایا، کیا نہیں کھایا. وہ ایسی تھی، وہ ایسا تھا، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا. اور رکھا کیا ہوا ہے؟ روزہ. رکھا کیا ہوا ہے؟ روزہ. گھر میں پڑا ہوا پھل نہیں کھانا، دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے ہر بندے کا حساب کرنا ہے. اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں ساتھیوں اور ماں اور بہنوں، سچی بات ہے ہماری زندگیاں بیت گئی ہیں. جب ہم اس دنیا میں آئے تھے نا ہمارے سر پہ بال نہیں تھے، ہو گئے ہیں. بال نہیں تھے، بال سفید ہو گئے ہیں. اور 10-12 سال کی عمر کے بعد ہم اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ ہمارے پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض تھے، اور تب سے ہم نے رکھنے شروع کیے ہیں. تقریباً 12 سے 15 سال کی عمر کے بعد ہم نے روزے رکھنے شروع کیے تھے. جب دنیا میں آئے تھے تب بال نہیں تھے، اور جب بال آئے تب رمضان کے روزے فرض ہوئے. لیکن جب ہم بلوغت کی عمر کو پہنچے تب ہمارے پر رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اب ہمارے بال سفید ہو گئے. لیکن ہم میں تبدیلی نہیں آئی. ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں. ہم نے کیا کہا ہے؟ صبح کو سحری کر لو، شام کو افطاری کر لو تو روزہ ہے. سارا دن جو کچھ مرضی کرو، جھوٹ بولو تو روزہ ہے، چگلی کرو تو روزہ ہے، غیبت کرو تو روزہ ہے، کسی کے بارے میں برا گمان کرو تو روزہ ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھ کے روزے کی حفاظت نہیں کی، روزہ رکھ کے روزے کے مقصد کو پورا نہیں کیا، ایسے بندے کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ایسے بندے کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. ہم نے روزہ رکھ کے شغل نہیں چھوڑا، ہم نے روزہ رکھ کے جگت بازی نہیں چھوڑی، ہمارے اندر روزہ رکھ کے سنجیدہ پن نہیں آیا. یہ چند دن کی بات ہے.
سچی بات ہے ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نمازوں میں بھی شرارت کرتے ہیں، عبادت میں بھی شرارت کرتے ہیں۔ روزہ عبادت ہے، کیا ہے؟ عبادت ہے، ہم شرارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ روزہ عبادت ہے تو عبادت میں شرارت کرنی چاہیے، لیکن تو ہم کہتے ہیں تب تک عبادت ہوتی ہی نہیں جب تک شرارت نہیں کریں، تب تک ہمارا روزہ پورا ہی نہیں جب تک ہم کسی کو چھیڑ نہ لیں، کسی کا شرارت نہ کر لیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور ہر سال مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، حافظ صاحب بھی، ہر سال ہم یہ بولتے ہیں، اور قرآن بھی بولتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے، کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض ہیں، جبلی فرض نہیں ہے، تمہارے پر روزے فرض ہیں جو حقیقت فرض نہیں ہے، تمہارے پر روزے فرض ہیں یہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، ساری باتوں کو، سارے اعمال کو، سارے کاموں کو، تو میرے محترم بھائیو، لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہے؟ کیا مقصد ہے اس آیت کا؟ یہ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، متقی، ڈرنے والے بن جاؤ، ایسے اعمال، ایسے کاموں سے اجتناب کر لو جو تم رمضان سے پہلے۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گناہوں سے معافی کے بارے میں اس کے لیے کہا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس بندے نے رمضان کے مہینے کو پایا ایمان کی حالت میں، احتساب کی نیت کے ساتھ، کہ وہ ان سارے کاموں کو ترک کرے جو اس کے روزے میں، عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بھی بتایا ہے، میرا کون کون سا بھائی ساتھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا روزہ اس کی سفارش کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا، کون سفارش کرے؟ روزہ۔ آج ہم نے صبح کی سحری کی ہوئی ہے، شام کو افطاری کریں گے، ابھی ماشاءاللہ سارے کے سارے روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روزہ رکھنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا سحری کا، افطاری کا کرنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جن میری ماں اور بہنوں نے سحری بنائی ہے ان کا اس عمل کو کرنا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بہت ہی خوبصورت انسان آئے گا۔ آج ہمیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا خوبصورت لگتا ہی نہیں ہے، لیکن قیامت والے دن ایک ایسا انسان آئے گا جس نے دنیا کے اندر ویسا انسان دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ انسان سوال کرے گا، ہر انسان سے نہیں کرے گا، اس سے کرے گا جس کے لیے، جس انسان نے اس کے لیے وقت نکالا ہوگا۔ وہ جا کے سوال کرے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے جانتا ہے؟ میرے بارے میں علم ہے کہ میں کون ہوں؟ انسان کہے گا، آج سے پہلے میں نے اتنا خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ انسان کہے گا کہ میں تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ پھر جو انسان سوال کرے گا وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں۔
آج سب سے زیادہ مجھے اور آپ بھائیوں کو ضرورت ہے۔ وہ انسان بولے گا کہ میں وہی روزہ ہوں جس کو تو رکھتا تھا، صبح کو سحری کرتا، شام کو افطاری کرتا تھا، میں وہی روزہ ہوں۔ اور روزہ سحری کرنے کے بعد تو میری حفاظت کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ میری حفاظت کرتا تھا۔ تو آج میں تیری حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں میری حفاظت کرتا تھا، آج میں تیری حفاظت کروں گا۔ لیکن وہ کیسے؟ روزہ انسان کی شکل میں ہوگا، بولے گا کہ دنیا میں تجھے میں نے روکے رکھا ہر اس کام سے جو رب کو ناپسند تھا۔ میں نے تجھے ہر اس کام سے روکے رکھا جو رب کو ناپسند تھا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ میں نے تجھے ہر اس کام سے روکے رکھا اور تو رکا رہا، تو رکا رہا۔ آج میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میں تجھے جنت میں نہ لے جاؤں، جب تک میں تجھے جنت میں نہ لے جاؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان، روزے داروں کا دروازہ۔ کن کا دروازہ؟ روزے داروں کا دروازہ، جہاں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ جب روزے دار گزر جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور جب اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد ایک دفعہ پانی پی لیں گے تو دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ سبحان۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، آئیں سچی بات ہے، زندگی بیت گئی ہے، ہم اپنے رضا گرد دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ان ایام میں چوتھے روزے میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور پہلے جمعے موجود تھے، لیکن آج نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ اور ہمارے اللہ کا، ہمارے رب کا ہمارے پر احسان ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں زندگی دی اور ایمان کی اور اسلام والی زندگی دی، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھا اور ہمیں موقع دیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا اے ایمان والے، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، تیرے رب نے تجھے ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ایمان والا کہے جو اس کو پسند ہے۔ ایمان والے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ایمان و احتساباً سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو میرے امتی، جو میرا کلمہ پڑھنے والے ایمان و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت کے ساتھ روزے رکھ لیں گے، رمضان کو گزار لیں گے، غفر اللہم ما تقدم من ذنبی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے رمضان کے مہینے کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں،
تاکہ یہ رمضان کا آنا اور اس کی سحری و افطاری کا کرنا اور ہمارا سحری و افطاری کرنا اور روزے کا پورا کرنا کل قیامت والے دن یہ روزہ ہمارے لیے جو ہے ذریعہ نجات بنے اور ہماری سفارش کرے اور ہمیں جہنم سے بچائے، ہمیں جنت میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان میں کر دے جو باب الریان سے گزریں گے، جو روزے داروں والے دروازے سے گزریں گے، روزے والے دروازے سے گزریں گے۔ آئے میرے محترم بھائیو، ہم اپنے رمضان کے مقصد کو سمجھیں، ہمارا رب کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طلب ہے کہ میرا امتی کیسا ہو، میرا امتی روزے دار کیسا ہو، اس کا روزہ کیسا ہو، اس کا عمل کیسا ہو، تاکہ اس کا عمل، اس کا روزہ کل قیامت والے دن ذریعہ نجات بنے، جہنم سے بچانے والا اور جنت میں داخل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے محترم بھائیو، روزے کے حوالے سے چند ایک باتیں سمجھ لیں۔ میرے بھائی روزے کی حالت میں بیمار ہو جاتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، نہ وہ روزہ توڑتے ہیں، نہ وہ میڈیسن لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ اگر زیادہ بیمار ہوتے تو انجیکشن بھی نہیں لگاتے کہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر روزے کی حالت میں آپ کو انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگوا لینا، ٹیکہ لگوا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جو لوگ اس وجہ سے انجیکشن لگواتے ہیں، ٹیکہ لگواتے ہیں، طاقت کا انجیکشن لگواتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگواتے ہیں ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا، بھول کے کھا لینے سے بندے کو یاد نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے کہ روزہ ہے، تو وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو بھول کے کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھول کے کھا لیتا ہے اس کو کھلاتا بھی اللہ ہے اور پلاتا بھی اللہ ہے، تو ایسے بندے کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے۔ تیسری بات، جسم سے خون کا نکل آنا، جسم سے خون کا نکل آنا، چوٹ لگ جانا یا کوئی مسئلہ بن جانا، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جس چیز سے جسم کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کئی میرے بھائیوں کو، ساتھیوں کو نظر کا مسئلہ ہے یا آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا ہے، تو بیماری کی وجہ سے آنکھوں میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اس سے کوئی روزے پہ حرج نہیں آتا، روزہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ اسی کے ساتھ کہہ کا آ جانا، الٹی کا آ جانا روزے کی حالت میں، تو کہہ کا آ جانا، الٹی کا آ جانا بیماری کی وجہ سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين